کیا گیا وہ موقع کوئی یعنی اس طرح پیش کرنے والے نے کیا ہے کہ یہ بتایا جائے کہ موچی دروازے میں کوئی مناظرہ ہو رہا ہے. یہ محض فسانہ ہے جو مرتب کے دماغ کی پیداوار ہے. نمبر 2، اس کے علاوہ کوئی اور بھی مغالطہ ہے جو ڈالا گیا؟ جی 20 اگست 1974 کی کارروائی میں حضرت خلیل مسیح ثالث کی طرف یہ بیان منسوب کیا گیا ہے کہ آپ نے اٹارنی جنرل کے ایک سوال کے جواب میں فرمایا کہ یہ مرزا صاحب کی زندگی کی بات نہیں بلکہ قیامت تک مسیح کا زمانہ محدود نہیں. آپ ان کے زمانے کو محدود نہ کریں بلکہ حضور علیہ السلام کے خلفاء کا زمانہ اب مسیح موعود کے خلفاء کا زمانہ ہے. میں بسوق کے کہتا ہوں کہ اب 3 صدیوں میں اسلام پھیل جائے گا، امریکہ سمیت ساری دنیا میں، یہ میرا ایمان ہے. یہ تحریک ختم نبوت جلد 2 صفحہ 132 اور 172 اور 173 کی عبارت ہے. اب اس کے مقابل پر حکومت پاکستان کے سرکولر سے حضرت خلیفۃ المسیح ثالث کا اصل بیان میں پیش کرتا ہوں. حضور نے فرمایا اس سرکولر کے رپورٹنگ کے مطابق اصل زمانہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے. صبح اگر میں اپنی وضاحت نہیں کر سکا تو میں معافی مانگتا ہوں، اس لیے کہ زمانہ بعثت نبوی سے قیامت تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے. بیچ میں مختلف آپ کے روحانی فرزند مجددین وغیرہ ہے. ہمارا محاورہ ہے کوئی چیز ان کی طرف نہیں جاتی، جیسا کہ حضرت مسیح موعود نے فرمایا کہ ہماری تمام تر خوشی اس میں ہماری بعثت کی غرض خدا تعالیٰ کی توحید، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کو دنیا میں قائم کرنا ہے. ہم یقیناً جانتے ہیں کہ ہماری نسبت جس قدر تعریفی کلمات، پہلی پیش گوئی اور تمجیدی باتیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائیں، یہ بھی در حقیقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی طرف راجع ہے. اس لیے میں آپ ہی کا غلام ہوں اور آپ ہی کے مشکات نبوت سے نور حاصل کرنے والا ہوں. مستقل طور پر ہمارا کچھ نہیں، اس لیے وہی زمانہ چل رہا ہے، یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ. غلبہ دین کے متعلق، مہدی اور مسیح موعود کے وقت کے متعلق یہ سارے پہلوؤں نے لکھا تفسیر میں بھی ہے اور دوسرے ہمارے جو مذہبی کتابیں ہیں ان میں بھی ہے. سرکولر صفحہ 84 و 85. اس کے بعد حضور نے مستند تفاسیر کے حوالے پیش کیا. ذریۃ البقایا کے حوالے سے جو اعتراض ہوتا ہے اس پر بھی ہاں، یہ جزاکم اللہ اس پہلو کو بھی اجاگر کرنے کی ضرورت تھی. اس کتاب میں جلد کے صفحہ 114 پر ذریۃ البقایا کی بحث کے متعلق لکھا ہے کہ حضرت خلیل المسیح ثالث نے ایوان میں اتنا ہی جواب دیا کہ ذریۃ البقایا کے معنی کنجریوں کی اولاد نہیں، اور پھر کہا کہ خیر آگے چلیں. حالانکہ حضور نے ایوان میں ایسا مدلل اور مسکت جواب دیا کہ گویا دن چڑھا دیا. اب میں اس کے ثبوت میں گورنمنٹ کے شائع کردہ سرکولر کا حوالہ پیش کرتا ہوں. لکھا ہے اس مضمون کو دوسری جگہ آپ نے یعنی مسیح موعود نے اس طرح بیان کیا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کو دنیا میں غالب کرنے کے لیے بھیجا ہے اور مجھے بشارت دی گئی ہے کہ تمام نوع انسانی اسلام کو قبول کر لے گی اور صرف وہی باقی رہ جائیں گے جن کی حالت چوڑوں اور چماروں کی طرح ہوگی. اور بھی بعض جگہ آیا ہے. تو ایک مؤلف کے حوالے کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ اس قسم کے جو مضمون اس نے بیان کیے ہیں ان سب کو اپنے سامنے رکھا جائے. یہ عربی کا صیغہ ہے، یہ حال اور مستقبل دونوں کے لیے مستعمل ہوتا ہے. حال اور مستقبل ہر دو کے لیے. دوسرا حوالہ یہ بتا رہا ہے کہ یہاں مستقبل کے لیے حال کے لیے نہیں. جب یہ لکھا گیا تھا تو اس کے بعد لاکھوں آدمیوں نے اسلام کو قبول کیا. ہماری تبلیغ اس وقت ہو رہی ہے افریقہ میں، یورپ میں، امریکہ میں لاکھوں نے اسلام کو قبول کیا. بت پرستوں نے اپنے بت توڑ ڈالے. ہمیں تصویریں آتی رہتی ہیں وقفے کے بعد ان لوگوں کی جو بت جلاتے ہیں. یہاں یہ مضمون بیان ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آخری زمانے میں یہ مقدر رکھا ہے کہ تمام نوع انسانی اسلام کو قبول کر لے گا. ذریۃ البقایا الذین ختم اللہ علی قلوبہم، یہ
حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے الفاظ مبارک ہیں، صرف وہ باقی رہ جائیں گے جن کی حالت چوڑے چماروں کی طرح ہوگی۔ آگے اس کی تشریح کی ہے، جن کے دلوں پر اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی ہے، صرف وہ اسلام کو قبول کرنے میں پیچھے رہ جائیں گے، ہم سارے اسلام کو قبول کر لیں گے۔ یہ مستقبل کی بات ہے، اس کو حال پر کیوں لگایا جاتا ہے؟ کتنا شاندار فیصلہ کن اور معرفت سے لبریز جواب ہے، قیامت تک اس کا دیوبندی دنیا کو جواب نہیں دے سکتی۔ نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار ان سے، جب بازو میرے آزمائے ہوئے۔ جہاد کے بارے میں بھی اس کتاب میں جی ہاں، یہ بھی لکھا گیا ہے، اس کے بارے میں آپ کے کیا تاثرات ہیں؟ اس بارے میں یہ سرکولر ہی کی روشنی میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ 22 اگست 1974 کو حضرت خلیفۃ المسیح ثالث نے جہاد، اس کی شرائط اور دیگر بعض اہم مسائل پر مارکا آراء بحث فرمائی، جو حکومت کے جاری کردہ سرکولر میں فلسکیپ سائز کے 104 صفات پر مشتمل ہے۔ مگر اس کتاب کے مصنف نے اس کو معرف و مبدل بلکہ حذف کر کے اور مسح کر کے صرف 21 صفحات میں اس کا خلاصہ کیا ہے، اور انتہائی خباثت باطنی کے ساتھ حضور کے بیان فرمودہ حقیقت افروز مباحث کو غرض کر دیا ہے۔ اس روز حضور نے تفصیل کے ساتھ مولوی نذیر حسین صاحب دہلوی اور مولوی کرم الدین صاحب بین کے بھی مفصل حوالے پیش فرمائے، جن کا خلاصہ صرف ایک فقرے میں دیا گیا ہے، اور وہ فقرہ یہ ہے کہ مرزا ناصر احمد اوروں نے انگریز کی حمایت نہیں کی۔ کچھ نہ سمجھے خدا کرے کوئی۔ ایک بات اس کتاب میں یہ درج کی گئی کہ مولوی ثناء اللہ امرتسری اور محمدی بیگم کے حوالے سے جب سوال کیے گئے تو حضور نے فرمایا کہ اس کا مفصل جواب دے دیا جائے گا جو کتاب کے مطابق نہیں دیا گیا، تو اس حوالے سے آپ کیا فرماتے ہیں؟ اس کتاب کے صفحہ 225 اور غالباً صفحہ 231 میں یہ تاثر دیا گیا ہے کہ حضور نے مولوی ثناء اللہ صاحب اور محمدی بیگم سے متعلق پیشگوئیوں کی وضاحت آئندہ کرنے کا وعدہ کیا جو ایفا نہیں ہوا، یعنی تاثر یہ دیا گیا ہے۔ حالانکہ حضور کی طرف سے ان پیشگوئیوں کے متعلق، جیسے کہ میں بھی عرض کر چکا ہوں، مفصل نوٹ اسمبلی میں چند دنوں کے اندر دے دیے گئے تھے، اور وہ نوٹ ان کا مکمل اس کا جو عکس ہے وہ میرے پاس موجود ہے۔ ظفر انصاری کے حوالے سے یہ بات کی گئی کہ وبالآخرات ہم یوقنون کی جو آیت ہے اس میں اس نے یہ کہا کہ جی مرزا صاحب نے اس لحاظ سے مانوی تعریف کی ہے قرآن کریم میں، نعوذ باللہ من ذالک، تو اس حوالے سے بھی کچھ مغالطہ دینے کی کوشش کی گئی ہے اس کتاب میں۔ یہ صحیح فرمایا آپ نے۔ اس کتاب کے صفحہ 234 پر ذکر ہے کہ جناب مولوی ظفر انصاری صاحب نے یہ اعتراض پیش کیا کہ بالآخرت یوم یوقنون، اس میں مرزا صاحب کی نبوت مراد لی گئی ہے جو تعریف مانوی ہے۔ آگے جو حضور کی طرف اس میں جواب لکھا گیا ہے 14ویں صدی کے یہودی کی طرف سے، اس میں صرف یہ لکھا گیا ہے کہ ایک لفظ کے کئی ترجمے ہو سکتے ہیں، لیکن حق یہ ہے جیسا کہ خود حکومت پاکستان کے مجریہ سرکولر سے ثابت ہے، حضور نے اس دعوے کے ساتھ دلائل بھی پیش فرمائے ہیں۔